دلیل ہے، یہ ہوائیں اور فضائیں اللہ کی الوہیت پر دلیل ہے۔ آسمان جو ہمارے سروں پر بغیر ستون کے نظر آتا ہے اللہ کی الوہیت پر دلیل ہے۔ آسمانوں پر چمکنے والے چاند، سورج اور ستارے یہ اللہ کی الوہیت پر دلیل ہے۔ چرند پرند اور درند ہر ایک کا بالکل الگ اور جدا گانا ہونا اللہ کی الوہیت پر دلیل ہے۔ اور حضرات انبیاء کرام وہ ذوات ہیں جو اللہ کی الوہیت پر سب سے بڑے دلائل ہیں، اور ان سب سے بڑے دلائل میں سب سے اعلیٰ دلیل رب کے خدا ہونے پر وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور اسی طرح نبیوں کی نبوت پر بھی دلیل ہوتی ہے۔ نبی معجزہ پیش کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، گیا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، کینکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، آواز کو سننے والے اپنی سماعتوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ نبی کی نبوت پر دلیل ہے۔ اور نبی کی نبوت پر جو سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے وہ اللہ کی اولیاء ہے۔ جیسے رب کی الوہیت پر سب سے بڑی دلیل حضرات انبیاء ہے، اسی طرح انبیاء کی نبوت پر جو بڑی دلیل ہے وہ انبیاء کے اولیاء ہیں، جو اپنی کرامت سے اپنی ولایت کو ثابت کرتے ہیں۔ کرامت نہ بھی دکھائے تو رب کائنات ان کو ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ یہ امت کے جو اولیاء ہوتے ہیں اپنے اپنے نبی کی نبوت پر دلیل ہوتے ہیں۔ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کی نبوت پر بھی اولیاء دلیل ہے۔ سب سے بڑی دلیل ہے حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے مصطفیٰ کی نبوت پر دلیل ہے۔ شاہ بہاء الحق مصطفیٰ کی نبوت پر دلیل ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی میرے مصطفیٰ کی نبوت پر دلیل ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ میرے مصطفیٰ کی نبوت پر دلیل ہے۔ حضور داتا علی حجویری میرے مصطفیٰ کی نبوت پر دلیل ہے۔ اس امت کے اولیاء میرے مصطفیٰ کی نبوت پر دلیل ہے۔ اور ان سب اولیاء میں جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں۔ 470 ہجری تھی کہ آپ سے 5 سال پہلے حضور داتا علی حجویری علیہ رحمت اللہ الوالی جب اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور 561 ہجری تھی جب آپ نے پردہ فرمایا۔ رب کائنات نے وہ مقام رفیع عطا فرمائے کہ ایک شاعر نے کہا کہ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ ہے، افضل عالیہ میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبیوں میں رب کی الوہیت پر سب سے اعلیٰ دلیل۔ امام بصری فرماتے فاق النبی فی خلق وفی خلق، مصطفیٰ سب نبیوں میں فائق ہے، مصطفیٰ سب نبیوں میں اعلیٰ ہے۔ رب کائنات نے علو مرتبہ انبیاء کی بنسبت مصطفیٰ کو عطا کیا ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے، لیکن ان میں اعلیٰ درجہ مصطفیٰ کا ہے کہ نبیوں کے نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی سیرت و کردار اعلیٰ ہے، اور مصطفیٰ کی تخلیق کو بھی رب کائنات نے اعلیٰ ہی بنایا ہے۔
میرے حضور جو پیدا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ تے آپ غسل شدہ سن سبحان اللہ جسم دے اتے کوئی علائشہ نہیں سی سمجھدار کا اشارہ کافی ہے سبحان اللہ عقل مت سمجھ گئے ہو سبحان اللہ کوئی علائشہ نہ تھی کوئی گندگی نہ تھی مصطفیٰ جب اس دنیا میں آئے تو آپ کی زلف مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جیسے ابھی ابھی کسی نے غسل دیا ہے میرے مصطفیٰ کی تخلیق بھی بالکل جدا گانا تھی جب آپ آئے ہیں تو ناف بریدہ ہے اور ختنہ شدہ ہے میرے مصطفیٰ کے بطن اطہر کے ساتھ کوئی ناف نہ تھی کوئی ناڑو نہ تھا جس کو کاٹا جاتا ایسا کیوں تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بچہ جب پیدا ہو تو ناڑو اس کے پیٹ پہ نظر آتا ہے سبحان اللہ وہ ناڑو آپ حضرات جن کو اپنے بچوں کی دولت سے نوازا ہے انہوں نے اپنے بچوں کے ناڑو کس تجوری میں رکھے کس تجوری میں سنبھال کے رکھے بال بھائی نہیں سنبھالتے پھینک دیتے ہیں اور اگر ختنہ کروانے کے لیے کسی ڈاکٹر یا سرجن کے پاس لے جائیں کسی نائی کے پاس پہنچے قاری صاحب وہ ختنہ کی ہوئی جلد پڑیا میں باندھ کے کیا آپ کو دے دیتا تھا کہ یہ لیں اپنے بچوں کی سنبھال لیں یا آپ نے سوالی بھائی صاحب نہیں اسی وقت ڈسٹبین میں چلی جاتی کوئی نہیں سنبھالا نہ تو ناڑو کو سنبھالا جاتا ہے اور نہ ہی ختنہ شدہ جلد جو بدن سے جدا ہوتی ہے اسے سنبھالا جاتا ہے بلکہ پھینک دیا جاتا ہے کوڑے کے ڈھیر پہ نظر آتی ہے یا ڈسٹبین میں پھینک دی جاتی ہے وہ کھالوں میں چلی جاتی ہوگی وہ نالوں میں چلی جاتی ہوگی گندگی کے ڈھیر پہ پہنچتی ہوگی رب کائنات نے جب محبوب بھیجا تو ناف بریدہ ہے ختنہ شدہ ہے رب کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ جلد مصطفیٰ کی ہو اور وہ پھینک دی جائے ناڑو مصطفیٰ کا ہو اور اسے پاؤں میں روندا جائے جب رب نے محبوب بھیجا تو ختنہ شدہ ہے اور ناف بریدہ ہے میرے مصطفیٰ کی تخلیق بھی رب کائنات نے اعلیٰ بنائی ہے باتیں تو اور بھی بہت ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ رب کائنات جب قرآن میں محبوب کی فضیلت کا ذکر فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ